لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اور پھر اس سے اس نعمت یا رحمت کو چھین لیتے ہیں، پھر تو وہ واقعاً مایوس ہو کر ناشکری کرنے لگتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ اسلامی تربیت سے محروم انسان کس قدر افراط و تفریط کا شکار رہتا ہے۔ خوشحالی آئی تو کرنے لگا، پھر اسے ہر طرف ہرا ہی ہرا دکھائی دینے لگتا ہے۔ جب مصیبت کے پھیر میں آتا ہے تو بلبلا اٹھتا ہے، حسرت و یاس کی تصویریں بن جاتا ہے، خدا پر عجیب عجیب فقرے کسنے لگتا ہے۔ پھر جب برے دن گزر گئے تو نعمتوں کے نشے میں سرمستیاں اور بدمعاشیاں شروع کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس مومن ہر موقع پر صبر و تحمل سے کام لیتا ہے، نہ خوشیوں میں حد سے بڑھتا ہے اور نہ بلاؤں میں مایوس ہو کر بلبلاتا ہے۔ وہ خوشحالی میں خدا کا شکر بجا لاتا ہے اور بدحالی میں صبر و تحمل کے ساتھ خدا پر بھروسہ کیے ہوئے اسی سے آس لگائے خاموشی کے ساتھ بلاؤں کا مقابلہ کرتا ہے، کیونکہ وہ ان بلاؤں کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے کہ یہ سب میرے امتحان کا سامان ہے۔ یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے، اور اس امتحان میں صبر و تحمل و کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہترین انعامات حاصل ہونے کی بھرپور توقع ہوتی ہے، اور سب سے بڑا انعام تو مالک حقیقی کی رضا و خوشنودی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ آپس میں محبت کا اظہار کرے۔ سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 86 میں ارشاد ہوتا ہے: وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا۔ جب تمہیں کوئی مبارکباد دے یا سلام کرے تو اس سے بہتر اس کو پلٹا دو۔ اسی طرح عدل و احسان کا حکم سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 90 میں اس طرح خداوند عالم نے دیا اپنے بندوں کو کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک خداوند عالم انصاف و نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اذا لوگوں سے اچھی طرح بات کرنے کا حکم بھی قرآن نے دیا۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 53 میں ارشاد ہوتا ہے: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ میرے بندوں سے کہیے کہ ایسی باتیں کرو جو بہتر اور اچھی ہوں۔ اسی طرح قضاء و قدر الہی پر راضی ہونے کے بارے میں ارشاد الہی ہو رہا ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 155 اور 156 میں کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ جب بھی ان پر مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں ہم خدا ہی کے لیے ہیں اور ہماری بازگشت بھی خدا ہی کی طرف ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 272 میں ارشاد ہوتا ہے: وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ۔ جو کچھ تم لوگ نیکی کرتے ہو خود اپنے لیے کرتے ہو، اور جو کچھ تمہیں خرچ کرنا ہے فقط خدا کی خوشنودی کے لیے خرچ کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے: اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہترین اور عظیم اخلاق کے حامل ہیں۔ دوسروں کو اپنے اوپر ہمیشہ ترجیح دینا چاہیے۔ سورہ مبارکہ حشر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے: وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اگرچہ انہیں خود ضرورت رہتی ہے، اس کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر وہ ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں، اور بات کرنے میں ہمیشہ نرمی کا برتاؤ اختیار کرنا چاہیے ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد ہوتا ہے: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آپ رحمت خدا کے صدقے ان کے اوپر مہربان اور نرم رہیے، اور اگر ان کے ساتھ سختی دکھاتے ہیں تو یہ لوگ تو
آپ سے پھر دور ہو جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔